یہ عادتیں ہیں، یہ خصلتیں ہیں۔ ان میں سے پہلی چیز تو اللہ نے فرمایا اتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، کہ وہ کافروں کو اپنا دوست بناتے ہیں مسلمانوں کو چھوڑ کر کے۔ ایمان والوں سے دوستی میں وہ اپنی شان گھٹنا سمجھتے ہیں اور کفار و مشرکین سے سانٹھ گانٹھ کرتے ہیں۔ یہ منافقین کی پہلی علامت ہے۔ دوسری چیز یہ ہے، اللہ نے فرمایا کہ یہ کفار و مشرکین کے پاس عزت طلب کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ وہاں جاتے کس لیے ہیں؟ کہ ہماری تھوڑی سی عزت بڑھ جائے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا عزت تو سب اللہ کے پاس ہے۔ تیسری چیز اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ وہ انتظار کرتے رہتے ہیں مومنین کے اوپر، جب کوئی آفت آئے تو وہ یہ دیکھتے ہیں کہ مومنین کا جن دشمنوں سے مقابلہ ہو رہا ہے، اگر مومنین کو فتح مل گئی تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ تھے اس لیے فتح ہو گئی، اور اگر مومنین کو شکست ہوئی، کافروں کو فتح ہوئی، دشمنوں کو فتح ہوئی، تو ان کے پاس جا کر کے کہتے ہیں اس جیت کا سبب ہم ہی ہیں کہ ہم نے تم لوگوں کو مسلمانوں کے شر سے بچایا۔ ادھر جا کر کے یہ بات کرتے ہیں۔ منافقین کی یہ بھی علامت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ منافق اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں جبکہ وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ ان کی علامت یہ بھی ہے کہ جب نماز کو کھڑے ہوتے ہیں تو سستی اور کاہلی سے کھڑے ہوتے ہیں، بے دلی سے کھڑے ہوتے ہیں، عبادت میں ان کا دل نہیں لگتا۔ یہ منافقین کی علامتیں ہیں۔ دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو۔ زکوٰۃ دے رہے ہیں تو اس میں ہیلے بہانے کر جاتے ہیں، چھپا لے جاتے ہیں، کچھ بچا لے جاتے ہیں۔ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں جو قادر حی و قیوم ہے، جو ایک لمحے کے لیے بھی تمہارے کسی عمل سے غافل نہیں، اسے دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں منافقین۔ یہ سب علامتیں ہو جانے کے بعد اللہ عز و جل نے اب ایمان والوں سے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، یہاں سے جو آیتیں ہیں اب تمہارے خطاب پر ہیں، ایمان والوں کو خطاب ہے۔ اس میں رب تعالیٰ نے ان تمام چیزوں سے بچنے کا آرڈر دیا۔ اے ایمان والو، کافروں کو دوست نہ بناؤ مسلمانوں کے سوا۔ لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین۔ اس مسئلے کی وضاحت میں کر دوں، کیا مسلمان کا نان مسلم کے ساتھ دوستی کرنا ناجائز ہے؟ دوستی کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا ہے؟ مسائل بھی ہیں اس پر۔ یہاں کون سے دوست بنانے کی ممانعت آئی ہے؟ دوست جو ہے کئی معنی میں ہیں۔ آپ کا پڑوسی ہونے کے اعتبار سے دوست ہے، کبھی آپ کا بزنس کا تعلق ہونے کے اعتبار سے دوست ہے، کبھی آپ ہم کلاس ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں، سیم اس اعتبار سے دوست ہے، کبھی کلیگ ہے اس اعتبار سے دوست ہے۔ لیکن دوست جس معنی میں قرآن نے کہا ہے وہ ہم راز کو کہتے ہیں۔ ہمارے راز اس کو بتائے جائیں، ان کے راز ہمیں معلوم ہوں، اس دوستی کے لیے منع کیا گیا ہے۔ ہاں، اسلام نے غیر مسلموں سے کلی طور پر دوستی کو منع نہیں کیا۔ تم تعلقات رکھ سکتے ہو، فرق دو چیزوں کا ہمیشہ یاد رکھنا، ایک موالات ہے، ایک معاملات ہے۔ مثال کے طور پر میرے آپ سے موالات یعنی محبت ہے، قلبی تعلق ہے، اس لیے کہ میں جس نبی کا کلمہ پڑھتا ہوں آپ بھی اسی نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، میرے لیے عزیز بھائیوں کی طرح ہیں۔ یہ ہماری دینی محبت ہوتی ہے۔ اور اس میں ہوتا یہ ہے کہ تمہارے گھر میں عید آئی میں چلا آیا، میرے گھر میں عید آئی تم چلے آئے، ایک دوسرے کے سکھ دکھ میں ہم آنا جانا یہ سب باقی رہتے ہیں۔ یہ موالات میں سے ہے، دینی محبت کرنا، میں تمہاری فکر میں لگا رہا ہوں، آپ میری فکر میں لگے رہیں، خیر خواہی ایک دوسرے کی کرنا، یہ موالات ہے۔ اور ایک معاملات ہے۔ معاملات میں ہوتا یہ ہے کہ میاں لین دین ہے ہمارا آپ کا، بس یہیں تک قائم رہے گا۔ آپ سے مجھے سامان خریدنا ہے، مجھے پیسے دینا ہے آپ کو، آپ نے سامان مجھے بیچا، میں نے آپ کو پیسے دے دیے، یہ معاملات۔ یہ تو پوری دنیا کے ہر طبقے کے ساتھ جائز ہے، آپ سب کے ساتھ معاملات کر سکتے ہیں۔ آپ تاجر ہیں، آپ دکان میں بیٹھے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ خریدنے والا صرف ایمان والا آنا چاہیے، ایسا نہیں ہے۔ اسلام نے کلی طور پر اس میں اجازت دی کہ معاملات میں آپ سارے لوگوں کے ساتھ رہیں۔ موالات جو ہے وہ ہر قوم اپنے اپنی کچھ نہ کچھ اسپیشلٹی رکھتی ہے، خصوصیات رکھتی ہے، اسی طرح اسلام نے بھی اپنی کچھ خصوصیات رکھی ہیں کہ آپ
دینی معاملات میں یہ نہیں کہ آج کسی نان مسلم کو میں نے بلا کر کے اپنے ہاں نماز پڑھا لی اور اس کا دل رکھنے کے لیے کل مندر میں جا کے پوجا کر لی. یہ ہو گئے موالات، یہ دینی محبتیں ہو گئیں. ہاں کبھی کوئی نان مسلم تمہارے ساتھ آیا رمضان کا افطار کرنے کے لیے، تم اس کو دینی دعوت میں شریک کیا، یہ دین کا معاملہ تھا. وہ آ گیا تمہارا دل رکھنے اور تم اس کا دل رکھنے کے لیے اس کے دینی شعار میں شرکت کیا، تو یہ کہتے ہیں یہ دینی معاملات میں اسلام کہتا ہے کہ تمہاری اپنی ایک آئیڈینٹی ہے، تم اپنے ساتھ میں خصوصیت پیدا کرو. یہ نہیں کہ اسلام کو ہر گلی کوچے میں لے جا کر کے تم اس کو دوسرے رنگ و روپ دینے لگو.